مسلمانوں کے پاس صرف جذبہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبے کی شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ ان میں موجود تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ سراپا عزم اور مجسم جذبہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک مثال وہیں قائم کر دی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی تو خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ابھی جابیہ میں تھے۔ ادھر ہرقل کے لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی تھی کہ اس کے سالاروں کو جن کے علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ہرقل کی فوج چھا گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جابیہ سے روانہ ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک دستہ دائیں پہلو سے آتا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصے کا حربل تھا، اور اس سوار دستے کی تعداد خالد رضی اللہ عنہ کے دستے سے زیادہ تھی۔ رومی دستے کو اپنی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سوار دستے کو خود تربیت دی تھی۔ انہوں نے ان سواروں کو بھاگ دوڑ کر لڑنے کی ترتیب میں کر لیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے عیسائی تھے۔ وہ جنگ کی ترتیب میں حملے پر حملہ کرتے تھے، مگر خالد رضی اللہ عنہ کے سواروں کا انداز کچھ اور تھا۔ عیسائیوں کا ہر حملہ اس طرح ضائع ہو جاتا تھا جس طرح حریق کو مارا ہوا گھونسا حریق کو لگنے کی بجائے ہوا میں لگے۔ ذرا ہی دیر بعد عیسائی سوار میدان میں بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے اور مسلمان سوار انہیں کاٹ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا مخصوص نعرہ "میں خالد ابن ولید ہوں" لگایا تو مارکے کی صورتحال ہی بدل گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ نعرہ پہلے ہی رومی فوج میں مشہور تھا، اور اس نعرے کے ساتھ ایک دہشت وابستہ تھی۔ عیسائی سواروں کی تنظیم پہلے ہی بکھر گئی تھی اور مسلمان سوار ان پر غالب آ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے نعرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور عیسائی سوار افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ معرکہ ختم ہوتے ہی اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے، بلکہ 2-3 دن وہیں موجود رہے۔ انہیں توقع تھی کہ رومی فوج کا یہ حصہ اپنے حربل کا انتقام لینے آگے آئے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھاگ نہیں گئے، یہی ہے اور زندہ اور بیدار لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رومی آگے نہ آئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے جا ملے۔ گبن نے لکھا ہے کہ رومی اسی ایک جھڑپ سے ہی محتاط ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس میدان کا جائزہ لیا۔ لڑائی کے لیے یہ ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے لے لیے تھے، اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے مشوروں کے مطابق اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کی بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ انہوں نے اپنے بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔ رومی اتنے لشکر کے باوجود محتاط ہو کر بڑھ رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے، جو کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی، اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی۔ رومی لشکر چند دنوں بعد آگے آیا، لیکن آتے ہی اس نے حملہ نہ کیا۔ وہ چند میل دور رک گئے اور اپنے دستوں کو جنگ کی ترتیب میں پھیلا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحیح معنوں میں انسانوں اور گھوڑوں کا سمندر لگتی تھی۔ اس فوج کے محاذ کی لمبائی 18 میل تھی اور گہرائی بھی خاص زیادہ تھی۔ صفوں کے پیچھے صفیں تھی۔ رومی لشکر کے سالار اعلیٰ مہان نے آگے آ کر مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لیا۔ اسے اپنی جنگی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر رعونت اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مسلمان اسے خاموشی سے دیکھتے رہے اور وہ مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے پیچھے 12 محافظ گھوڑوں پر بڑی شان سے جا رہے تھے۔ مہان زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ اس کے لشکر کی طرف سے ایک سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا۔ مہان رک گیا۔ گھڑ سوار اس کے قریب آ رکا۔ رومی انداز سے سلام کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ ہرقل کا پیغام تھا جو اس نے مہان کو انطاکیہ سے بھیجا تھا۔
یہ دراصل پیغام نہیں، شہنشاہ ہرقل کا فرمان تھا۔ ہرقل نے اسے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں صلح نامے کے لیے راضی کرو۔ مسلمان اگر یہ شرط مان لیں کہ وہ پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ کبھی رومی سلطنت کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے تو انہیں عزت سے اور کچھ رقم دے کر رخصت کرو۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ وہ صلح پر راضی ہو جائیں۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں تو عربی عیسائیوں کو استعمال کرو، شاید ان کی بات مان جائیں۔ مہان نے یہ پیغام پڑھا تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے۔ اس نے قاصد کو رخصت کر دیا۔ ان بدوؤں کے آگے گھٹنے ہی ٹیکنے تھے تو اتنا لشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس نے پیچھے دیکھا، اس کا احتجاج سننے والے اس کے محافظ ہی تھے۔ اس نے مسلمانوں کے محاذ کی طرف دیکھا اور گھوڑے کا رخ اس طرف کر کے آگے آ گیا۔ قریب جا کر اس نے گھوڑا روک لیا اور ایک محافظ کو اپنے پاس بلایا۔ انہیں کہو کہ اپنے سالار اعلیٰ کو سامنے کریں۔ اس نے اپنے محافظ سے کہا، اور کہو کہ ہمارے سالار اعلیٰ مہان صلح کی بات کرنے آئے ہیں۔ محافظ نے اس کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے۔ مسلمانوں کی طرف سے جواب آیا کہ آتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہرقل کی آدھی فوج کٹ گئی تھی۔ بے انداز مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا اور مسلمانوں نے سلطنت روم کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر ہرقل نے انہیں بخش کیوں دیا تھا؟ اس نے 1.5-2 لاکھ فوج اکٹھی کر کے بھی مسلمانوں کے آگے صلح کا ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ فوری طور پر یہ جواب سامنے آتا ہے کہ اس کی فوج پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی، اس سے وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی اتنی بڑی فوج بھی شکست کھا جائے گی۔ لیکن اس وقت کے واقعہ نگار مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے مسلمانوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہرقل اوچھا دشمن نہیں تھا، وہ جنگجو تھا اور جنگجو قوم کی قدر کرتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت سے وہ متاثر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک جنگجو قوم کی اتنی پرعزم فوج اس کے لشکر کے ہاتھوں ختم ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کو زندہ واپس چلے جانے کا موقع دے رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں نے جذبے کی زور پر اس کے لشکر سے ٹکر لی تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ ہرقل نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس کے متعلق آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی سوچ مختلف تھی۔ میدان جنگ میں نہ وہ رحم کرتے تھے نہ رحم کے طلبگار ہوتے تھے۔ اپنی نفرت کی کمی اور دشمن کی کئی گنا زیادہ طاقت نے انہیں کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ رومی سالار مہان کی پکار پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے آئے۔ ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا۔ اے سالار، مہان نے بآرام لہجے میں پوچھا، کیا تو امن و امان سے یہاں سے چلے جانا چاہتا ہے؟ ہم امن و امان چاہتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن جانا نہیں چاہتے۔ شہنشاہ ہرقل کی حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ مہان نے کہا، اس کے حکم سے میں تیرے پاس آیا ہوں، لیکن میرے رومی دوست ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم پر صرف اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ شہنشاہ ہرقل تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں۔ مہان نے کہا، اپنی اس ذرا سی فوج سے میری فوج کے ساتھ ٹکر لینے سے باز آ جا۔ میں اپنے ایک سالار کو صلح کی بات چیت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ رومی فوج کا جو سالار صلح کی بات چیت کرنے آیا وہ گرگری تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کا استقبال کیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کی طرف سے صلح کی پیشکش لے کر آیا ہوں۔ گرگری نے کہا، اگر تم واپس چلے جاؤ اور پھر کبھی ادھر نہ آنے کا معاہدہ کر لو تو ہمارے شہروں اور قصبوں سے جو مال غنیمت وغیرہ اٹھایا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ہمارا لشکر دیکھ لو اور اپنی تعداد دیکھ لو۔ اگر یہ لڑائی میری ذاتی ہوتی تو میں تمہاری پیشکش قبول کر لیتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں شہنشاہ نہیں، شہنشاہ اللہ ہے اور ہم اسی کے حکم پر آئے ہیں۔ ہم کوئی پیشکش قبول نہیں کر سکتے۔ گرگری چلا گیا۔ ہرقل نے اپنے فرمان میں لکھا تھا کہ صلح کا ذریعہ استعمال کرو۔ اس کے حکم کے مطابق مہان نے ایک اور سالار جبلہ بن الہین کو بھیجا۔ کیا تمہاری فوج کے تمام سالار باری باری صلح کا پیغام لے کر آئیں گے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا کوئی میرے انکار کو اقرار میں بدل سکتا ہے؟ صلح کا پیغام لانے والا میں آخری سالار ہوں۔ جبلہ نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بھی عربی ہوں لیکن ہوں تو عیسائی، لیکن میرے دل میں اپنے وطن کے لوگوں کی محبت ہے۔ میں تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تم واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے وہ بتا دو، میں وہ پورا کر دوں گا۔ ہمارا مطالبہ تم جانتے ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم خیرات نہیں جزیہ لیں گے، اے عربی سالار۔ جبلہ نے حیران ہو کر پوچھا،
کیا 40,000 کی فوج 4 گنا طاقتور لشکر سے جزیہ وصول کر سکتی ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور ان کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ انہوں نے رومیوں کی ہر پیشکش ٹھکرا دی اور صلح سے انکار کر دیا۔ جولائی 636 جمادی الاول 15 ہجری کا تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا جب بن الہیم نے اپنے سالار اعلیٰ مہان کو جا کر بتایا کہ مسلمان کسی قیمت پر کسی شرط پر صلح کے لیے تیار نہیں ہے۔